حرام و حلال کا خیال نہیں کیا، اور اصل چیز اور ملاوٹ کا جو ہے وہ تمیز نہیں کی، اللہ کے فرامین کی دھجیاں اڑتی رہیں اور وہ مال اکٹھا کرتا رہا اور اولاد کو دیکھتا رہا، تو ایسا ہو گیا تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ایمان ہونے کے باوجود کیا ہوگا؟ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو شخص وہ کام کرے گا، مال و اولاد کے پیچھے ہی دوڑ رکھے گا ایمان ہونے کے باوجود، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا ان کو گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ کافروں سے بات نہیں ہو رہی، ایک ہی آیت میں یہ سارے جملے ہیں، اہل ایمان سے بات ہو رہی ہے۔ اس کا پتہ یہ چلا قرآن میں اللہ خود فرما رہا ہے کہ اہل ایمان کو بہت بڑا گھاٹا ہوگا اگر وہ اللہ کے ذکر سے مال و اولاد کی وجہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اولاد کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں، خود مال جمع کر رہے ہیں اور اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ اللہ رب العزت کا ذکر وہاں نہیں ہے جہاں مال جمع ہو رہا ہے، وہاں رب کا ذکر ہونا چاہیے کہ میرا رب کیا فرماتا ہے۔ یہاں اولاد کو جب دینا ہے تو وہاں مالک کا پہلے ذکر ہو، اولاد کے ذکر سے پہلے، مال کے ذکر سے پہلے رب ذوالجلال کا ذکر ہو یا اس کے مصطفیٰ کا ذکر ہو کہ میرے حبیب نے ہمیں یہاں کیا تعلیم دی ہے، ان کا ذکر خیر ہو جائے اور پھر اس پر عمل ہو جائے۔ فرمایا اگر ایسے ہوا تو وہ تو ہوگا خسارہ، نقصان ہو گیا۔ اب اللہ نے پھر تلقین فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، فرمایا تم خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے۔ موت کے آنے سے پہلے اپنی زبان کو تلاوت کے لیے خرچ کرو، کانوں کو اللہ کے فرامین، مصطفیٰ کے فرامین سننے کے لیے خرچ کرو، اپنی اس جسم کے ڈھانچے کو چل کر مسجد کی طرف جانے پر خرچ کرو، اولاد کو دین، قرآن، اسلام کی تعلیم دے کر خرچ کرو، مال و متاع جائے غربا کی، ماں باپ کی، اولاد کی حق ادا کر کے خرچ کرو۔ رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، اور میں اس سے پہلے خرچ کر لو، یہ نہ ہو کہ یہ جسم پھر کسی کام کا نہ ہو، کندھوں پر اٹھا کر لوگ مٹی میں ڈال کے واپس آ جائیں، اس سے نفع اٹھا لو، خرچ کر لو۔ یہ نہ ہو کہ آنکھ بند ہوتے ہی مال کا مالک کوئی اور بن جائے، مال تمہیں مل گیا خرچ کر لو، یہ نہ ہو کہ آج ہے کل ہو ہی نہ، تمہیں مل گیا ہے تو فوراً خرچ کر لو۔ اللہ نے آج دیا کل نہ ہو، کل ہے پرسوں نہ ہو، یہ تو مال گھومنے والی چیز ہے، گھومتی ہے، کسی کو غریب کسی کو امیر کر دیتی ہے۔ تو مالک کائنات نے ہمیں خوبصورت تعلیم عطا فرمائی، فرمایا ہم نے جو تمہیں دیا ہے وہ خرچ کر لو، مرنے سے پہلے خرچ کر لو۔ فرمایا اگر خرچ نہ کیا، پہلی آیت میں تھا کہ اگر اولاد کی وجہ سے، مال کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے بندہ دور ہو گیا، مالک کے فرما برداری اس کے فرامین پسے پشت جا پڑے اور ان کی وقت ہی نہیں ہے، مال و متاع اور ان چیزوں کی وقت ہے اور ان کی اوقات ہے کہ جناب کوئی بات نہیں ہے، یہ میرے رب کا قرآن ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری خطابت کا دھانکا بٹھانے کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی صرف کان ایک مترنم آواز کو سن کر لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی صرف محافل و مجالس سجانے کے لیے ہے، یہ اللہ کا قرآن عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ آج اس قدر غفلت ہے، کیسا زمانہ تھا، اللہ ہم سب کو غفلت سے نجات عطا کرے، کہ صحابہ کو پتہ چل جاتا رب نے فرمایا فوراً کر دیتے، فوراً عمل کرتے۔ حضرت طلحہ انصاری کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ النساء کی جو آیہ کریمہ چوتھے پارے میں، سورہ آل عمران کی چوتھے پارے کی پہلی آیہ مقدسہ، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ بیرحا ایک کنواں تھا، ان کا ایک باغ تھا اس کا نام، اور بہت زبردست ان کا باغ تھا، باغ کا نام تھا۔ تو انہوں نے جیسے آج سنی، فرمایا میرا رب فرماتا ہے کہ محبوب چیز دو کمال کو پہنچ جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا ہاں، فرمایا مجھے محبوب ہے، حضور بھی کبھی کبھی اس باغ میں تشریف فرما ہوتے، فرمایا میں نے وہ اپنے رب کے نام پہ دے دیا تاکہ میرے رب کی آیت جو اتری ہے اس پہ عمل ہو جائے۔
جب یہ آیت مقدسہ اتری کہ اب بیت المقدس سے چہرہ ہٹا کے کعبے کی طرف کر لو، صحابہ نماز پڑھ کے واپس جا رہے تھے، گاؤں کی طرف سے گزرے تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا منہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ ایک نے آواز دی کہ اللہ کا قرآن آ گیا ہے، اب کعبے کی طرف منہ کرو۔ کسی صحابی نے تحقیق نہیں کی، اسی وقت چہرہ گھما کے کعبے کی طرف منہ کر لیا۔ یہ ان کی ادائیں تھیں کہ قرآن کی آیت مل گئی، بس بات ختم ہو گئی۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث ہے، ابو درداء کے پاس ایک شخص آئے اور وہ دمشق میں بیٹھے ہوئے تھے، مدینے سے آئے۔ آتے انہوں نے کہا کہ جناب میں پتہ کیوں آیا ہوں؟ نے کہا بتا۔ فرمایا تحدثہ من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے حدیث بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں صرف حدیث سننے آیا ہوں۔ صحابی کے پاس مدینے سے چل کر حدیث سننے، کیا جو اتنا سفر کر کے گیا ہوگا اس نے عمل نہیں کرنا تھا؟ اگر عمل نہیں کرنا تھا تو پھر جانے کا ہے پھر کس لیے جانا ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید عمل کے لیے ہے۔ جب بھی سنیں دل میں تہیہ اور نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے۔ کبھی اولاد سامنے ہو، ادھر نماز ہو، ادھر مال و متاع ہو، ادھر اللہ کا حکم ہو، کہنا اللہ نے ہمیں خود فرمایا ہے۔ منافقین کی تفصیل کے بعد سورۃ المنافقین کے دوسرے رکوع میں اللہ نے ہمیں تعلیم دے دی ہے، مالک نے ہمیں سمجھا دیا ہے، فرمایا ایسا نہیں کرنا، موت سے پہلے پہلے خرچ کر لو، ہم نے تمہیں دیا ہے، آنکھ ہم نے دی ہے، کان ہم نے دیا، دل ہم نے دیا، دل میں ہماری محبت بساؤ، ہم نے تمہیں آزاد یہ ہیں، ایک دن ہوگا سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا لولا اخرتنی الی اجل قریب، فرمایا اگر تم نے خرچ نہ کیا، مال و اولاد کی وجہ سے خسارے میں رہے، تو یقول ربی، پھر مرنے والا کہے گا، بات کس سے ہو رہی ہے؟ اہل ایمان سے۔ پھر وہ کہے گا کیا؟ اللہ فرماتا ہے وہ کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ میں نے تو ابھی موت کا منہ دیکھا ہے، موت آ گئی ہے مجھے، الی اجل قریب، تھوڑی سی زندگی نہیں مل سکتی؟ یہ اللہ فرما رہا ہے جو مال و اولاد کی وجہ سے اللہ کے فرامین کو چھوڑتے ہیں، ان کا نزع کا عالم کیا ہوگا؟ موت کے وقت، جان کنی کے وقت جان کنی جب جان نکلے گی اس وقت کیا عالم ہوگا؟ یہ میں نہیں بیان کر رہا میرے بھائیوں، آپ کا اور میرا رب ہمیں سمجھا رہا ہے، اللہ کا کلام ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ مجھے کہے گا کہ وقت نہیں مل سکتا، تھوڑا سا الی اجل قریب، تھوڑا سا ٹائم، فاصدق واکن من الصالحین، تھوڑا سا ٹائم دے دے، ایسی توبہ کروں گا، صدقات کی لائن لگا دوں گا اور صالحین میں بن جاؤں گا۔ میں تو دھوکے میں رہا، ٹائم تھوڑا سا مل جائے، اللہ فرمائے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرمایا ہرگز ٹائم نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، پہلے ہمیں اللہ نے بتا دیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرمایا جب اجل آ گیا پھر ہرگز لمحہ بھی نہیں ملے گا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو، اللہ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو، ایک لمحہ تک نہیں ملے گا۔ ہماری موت سے پہلے ہمارے رب نے ہمیں سمجھا دیا، موت سے پہلے رب قدیر نے ہمیں بتا دیا، مالک کائنات نے ہمیں سمجھا دیا، تو بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ نے پہلے بتایا اگر مال و اولاد کی دوڑ کے پیچھے اور رزق خرچ نہ کیا اور اسی دوڑ میں مالک کی فرما برداری نہ ہو سکی، پھر موت کا وقت بڑا سخت ہے، پھر اس لمحے بندہ صدائیں کرتا رہے گا لیکن وہ صدائیں کام نہیں آئیں گی، اس وقت وہ لمحات سارے کے سارے انسان کو کام نہیں آئیں گے، وہ بڑی باتیں کرے گا لیکن نہ بھائی وہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے اسی موت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جس کو موت قریب ہوتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں اس کو غشی طاری ہو رہی ہے، اس کو دم شم کرواؤ، دم وغیرہ کی طرف دم کرواؤ جی، لیکن آپ دم کا کہہ رہے تو اس نے موت دیکھ لی ہوتی ہے۔ وظن انہ الفراق، اس کو فراق کا یقین ہو گیا ہوتا ہے کہ آپ جدائی ہو جائے گی، اب زندگی ختم ہے۔ والتفت الساق بالساق، فرمایا بس پھر پنڈلیاں باندھ دی جائیں گی،
اللہ نے اور کیا بیان، کیسا کیسا بیان ہے قرآن مجید، پھر ٹانگیں باندھ دی جائیں گی۔ رب فرما رہا ہے الی ربک یومئذ المساق، پھر رب کی طرف جانا پڑے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فلا صدق ولا صلی، نہ تو نے صدقہ کیا نہ تصدیق کی، نہ تو نے تصدیق کی، ولا صلی، نہ تو نے نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، تو اپنے اعمال کے ذریعے دین کو جھٹلا کے منہ پھیرے کسی اور طرف بھاگتا رہا۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى وما احسب الانسان ان يترك سدى، فرمایا انسان کو کیا اللہ نے سدا پیدا کیا ہے؟ اس کی کوئی لگام نہیں ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے، اس نے کسی کی فرما برداری نہیں کرنی۔ سدا اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے گلے میں کوئی رسی نہ ہو، جدھر چاہے جس کی فصل چاہے کھا جائے، جس کی فصل میں چاہے چلا جائے، جہاں جی کا چاہے آئے، جہاں جی چاہے جائے، اور جو پکڑے اسے پکڑ کے ذبح کر دے۔ مالک جو کوئی نہیں ہوگا اس کا، کوئی اس کو لے جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اے انسان تو سدا نہیں ہے، تیرا ایک مالک ہے، تو نے ایک کو معبود مانا ہے اور تو نے ایک کو خدا مانا ہے، اسے اللہ مانا ہے، اس کی عبادت کا تو نے اقرار کیا ہے، اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کیا ہے۔ تیرا یہ کام نہیں ہے کہ تیرا چہرہ ایک طرف رہے، اذانیں ایک طرف ہوتی رہیں، نمازوں کے اوقات ضائع ہوتے رہیں، اور تیری زندگی پیسے جمع کرنے میں وہ چلتی رہے اور گھومتی رہے اور اسی میں زندگی گزر جائے۔ قرآن مجید کے اور مقام پر اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت انداز اپنایا ہے۔ میں صرف اہل ایمان سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں ایسا یہودیت والا عقیدہ بڑا مضبوط ہو رہا ہے، اعمال بالکل نہیں ہے، اس سے عشق پوچھ لیں تو اس کا 7ویں آسمان سے اوپر جاتا ہے، شاید تو شراب بھی پھاڑ دے، ایسا عشق ہوتا ہے۔ عشق تو بات ہی بڑی چیز نرالی ہے، عشق تو ایسا ہوتا ہے۔ حضرت عمر کپڑے پہنے ہوئے تھے، دونوں طرف سے بازو کھلے تھے، ایک طرف سے ایک بازو کو کاٹ دیا، چھوٹا کر دیا۔ بیٹے نے پوچھا یہ کیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ چھوڑو میں نے کیا کیا ہے، میں نے ایک بار رسول اللہ کو دیکھا تھا، تھوڑا سا ایک چھوٹا تھا ایک بڑا تھا، میں تو اپنے حبیب کی سنت ادا کرنے والا ہوں۔ عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ عاشقوں کا انداز یہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر ایک درخت کے نیچے سے گزرے، ایک درخت کے تحت گھوم رہے تھے، کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا میں نے اپنے حبیب کو دیکھا تھا، مجھے نہیں پتا کیا ہے۔ حضرت عمر ایک درخت کے نیچے سے گزرے، ایسے سر جھکا لیا، کسی نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے اپنے حبیب کو دیکھا تھا۔ ٹہنیاں تو اوپر ہیں، آپ نیچے، اور ٹہنیاں آپ کو لگ نہیں رہی، کیوں ایسے کیا؟ فرمایا بس میں اپنے یار کی ادا کو اپنا رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا ملنے آیا ہے، آپ صحابی رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے تو صحابی سے ملنا ہے۔ آپ نے فرمایا یار حضور سے تو ملا ہوں لیکن حق ادا نہیں کیا۔ یہ ادا تھی ہمارے بڑوں کی، یہ ادا تھی جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، جنہوں نے میلوں سفر کر کر کے عمر پائی ہے، جنہوں نے خندقیں کھودیاں اسلام کے لیے اور مٹی کے بڑے بڑے پلڑے باندھ کر اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہیں، جنہوں نے مصیبتیں جھیلی ہیں، ان کا یہ عالم ہے کہ پھر بھی کہتے ہیں ہم نے حق نہ ادا کیا، ہم نے حق نہ ادا کیا۔ تو یہ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، نسخہ بتایا ہے اہل ایمان کو عذاب سے بچنے کا۔ کس سے؟ عذاب سے بچنے کا۔ سن لے اللہ کا قرآن بڑا عظیم ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، میں تمہیں رہنمائی نہ کروں ایسی تجارت کی، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ لینا چاہتے ہیں نا نسخہ؟ اللہ فرما رہا ہے یقیناً میرے رب کی بات بھی سچی ہے، اس کا وعدہ بھی سچا ہے، وہ ایسا سچا رب ہے جس کو بھی اس نے نبوت دی آج تک نبوت واپس نہیں لی، جو وعدہ کیا وہ پورا کیا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، میرے رب کی باتیں سچی ہیں، جو رب فرماتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ میں تمہیں وہ نہ بتاؤں، هل ادلکم علی تجارت، ایسی تجارت نہ بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو دردناک عذاب سے تمہیں نجات دے دے، چھٹکارا دے دے۔ فرمایا جی پہلا نسخہ تؤمنون باللہ ورسولہ، فرمایا اہل ایمان سے بات ہو رہی ہے۔ فرمایا پھر کیوں کہا بھی ایمان رکھنا ہے؟ ایمان پلپلا نہیں ہونا چاہیے، ایمان رکھا ہے تو پھر یقین ہو، ایمان رکھا ہے تو جو مصطفیٰ کہیں بس وہی عمل ہو جائے۔ ایمان لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ
من والدہ وولدہ والناس اجمعین، حضور سے اس قدر پیار کرنا ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ رسول اللہ سے پیار کرنا ہے، اپنی ادائیں مٹا دینی ہیں، اپنے طریقے بھول جانے ہیں، اپنے انداز بھول جانے ہیں، انداز بھی انداز مصطفیٰ ہو، طریقہ بھی طریقہ مصطفیٰ ہو، گفتگو نکلے تو مصطفیٰ کی فرما برداری ہو۔ انسان کوشش کر سکتا ہے، ہم بشر ہیں، اللہ ہمیں فرشتہ نہیں بنانا چاہتا، خطا ہوتی رہے گی، لیکن ہمیں کوشش کا پوچھے گا کہ تم نے کوشش کیوں نہ کی، تم نے محنت کیوں نہ کی، تم نے تکو دو کیوں نہ کی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت زبردست تعلیم دی، فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو، باموالکم وانفسکم، مال کے ساتھ بھی جہاد کرو، جانوں کے ساتھ بھی جہاد کرو، ذالکم خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو کہ ہمارا رب ہمیں سچی باتیں بتاتا ہے، ہمارا رب ہمیں خوبصورت تجارتیں بتاتا ہے، علم ہے، تم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ایسا ہے تو پھر ہماری باتوں مانو نا، پھر عمل کرو نا۔ اگر تمہیں علم ہے ہمارا رب سچا ہے، اگر تمہیں علم مل گیا کہ نبی ہے، کتاب ہے، حساب و کتاب ہے، جنت و جہنم ہے، تو فرمایا پھر ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے تو پھر یہ باتیں مانو، پھر جہاد کرو۔ جہاد کی ایک تو ہے میدان جہاد میں جہاد کرنا، ایک جہاد ہے علم سیکھنا، ایک جہاد ہے علم پہ عمل کرنا، ایک جہاد ہے عمل کرنا پھر آگے بھی پہنچانا۔ تجاہدون فی سبیل اللہ، فرمایا ہر وقت کوئی باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہو، جناب دکاندار اپنے ملازم کو سمجھا رہا ہو، امام اپنی مقتدیوں سے بات کر رہا ہو، پیر اپنے مریدوں کو دین سمجھا رہا ہو، جناب چھوٹا بڑا اپنے چھوٹے کو دین سمجھا رہا ہو، ماں اپنی بیٹی کو تعلیم دے رہی ہو، یہ تجارت چل رہی ہو، اللہ رب العزت کی جہاد جو دو رہا ہو، محنت کوئی بیٹے پہ کر رہا ہے، کوئی بیٹی پہ کر رہا ہے، کوئی اپنے ملازم پہ کر رہا ہے، کوئی اپنے مرید پہ کر رہا ہے، کوئی اپنی مقتدی پہ کر رہا ہے، محنت کی جا رہی ہے، جہاد کیا جا رہا ہے۔ رب نے فرمایا جہاد کرنا تمہارا کام ہے، خیر عطا کرنا میرا کام ہے، خیر پھر میں عطا کر دوں گا۔ محنت و مشقت کرنی ہے، دل کہے گا آخر محبت ہے کہ میں صبح صبح بیٹے کو اٹھاؤں، لیٹ سویا ہے، چلو کوئی بات نہیں، حالے چھوٹا ہے، نماز نہ بھی پڑھے تو خیر ہے، دل کرے گا، لیکن دل کی نہیں ماننی۔ جہاد کرنا ہے، جہاد پہ مشقت ہوتی ہے، پھر اٹھانا ہے بیٹے کو، پھر اس کو بیٹی کو بتانا ہے، پھر نماز کا کہنا ہے، خود بھی بہانے بنائے بغیر اللہ کے فرائض کو ادا کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا جہاد کرنا تمہارا کام، ایمان پختہ